बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 31 मई है, हफ्ते का दिन है और थंबनेल आपने देख लिया होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका इजराइल की इमदाद बंद कर दे। ये कैसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, इसी बात को लेकर अमेरिका के अंदर इस वक्त भूचाल है। क्यों? क्योंकि अमरीकी वज़रा जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और बाकायदा तौर पर इजराइल के ऊपर जो मिलिट्री इमदाद बंद करने के हवाले से मुतालबात जो है वो भी जोर पकड़ रहे हैं। और फिर वो जो पार्लियामेंट के अंदर ये खबर सामने आ रही है कि मंजूरी जो दी गई है उसको कैंसिल किया जाए और इमदाद को रोका जाए। क्योंकि मैं पहले दिन से ये बात करता आ रहा हूं कि अगर अमेरिका की इमदाद जो है, मिलिट्री जो इनको एड मिल रही है, वो बंद हो जाए तो एक हफ्ता भी इजराइल जो है वो जंग कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक तरफ जर्मनी जो है वो जर्मनी से इमदाद बंद होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और फिर दूसरी जानिब अमरीकी पार्लियामेंट से ये मंजूरी की खबर ने तहलका मचा के रख दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू सीख पा है और फिर जो ट्रंप है वो, क्योंकि इस वक्त इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला मत कीजिए, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और तैयारियां की जा रही किसी तरीके से। वो कह रहे हैं कि जी चाहे वो अमेरिका के साथ मिलकर हमला करें या फिर अमेरिका के बगैर हमला करें, वो करेंगे। लेकिन अब यहां से अमेरिका दस्तबरदार हो गया है। बाकायदा तौर पर अमेरिका ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इस हमले के अंदर जो इस वक्त जॉइंट वेंचर जो है वो इनका नहीं होगा, जॉइंट ऑपरेशन वो भी ईरान के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वो इस वक्त डील कर रहे हैं और डील फाइनल फेज के अंदर दाखिल हो रही है और वो किसी आखिरी जो कह लें कि डिसीजन के ऊपर पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर ट्रंप की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई है नेतन्याहू को कि ऐसा मत करना। अब ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना है। एड बंद करने के हवाले से हमले को रोकने की वार्निंग, ये तमाम तर डिटेल बड़ी अहम है, क्योंकि आगे से जो रिटेलिएशन है वो बड़ी तगड़ी है और बिलखुसूस जो इनके अपने साबिक वज़रा हैं और बिलखुसूस जो साबिक चीफ है उसकी जानिब से कहा गया कि हमें ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमला करते हैं तो उनके पास जितने मिसाइल 2000 उनके पास तो ऐसे मिसाइल हैं जो कि डायरेक्टली यहां पर हिट कर सकते हैं और रिटेलिएशन में जो होगा वो बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। इस वजह से हमें यह हमला नहीं करना चाहिए। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर जो इस वक्त इजराइल है, इजराइल की जानिब से शामी जो लताकिया उनकी पोर्ट है उसके ऊपर हमला किया गया और वहां पर जो इसका जखीरा है, असलिया का जखीरा, उसको टारगेट किया गया, डिपो को तबाह किया गया है और अभी जो जुलानी है वो इसको इजराइल को तस्लीम करने की तरफ जो है वो आगे इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए जो भी इनके पास आएगा वो मार खाएगा, वो जलीली होगा, क्योंकि यहां से खैर की तवक्को तो है नहीं। तो अब यहां पर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर चीजें अनवेल हो रही हैं कि कैसे ये जलीलो रुसवा हो रहे हैं और फिर जो मुसलमान हुक्मरान है वो जलालत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हमारे मेहमान आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें जो इजरायली अखबार है मारीफ, उसने रिपोर्ट किया कि इजराइल ने ईरान पर मुमकिन हमले पर तबादला ख्याल करने के लिए खुफिया हुकूमती मीटिंग की है और हुक्काम ने खबरदार किया कि इस तरह की कार्रवाई से कई तरह के मंजरनामे जन्म ले सकते हैं, जिनमें तल अवीव पर हजारों मिसाइलों की बारिश का इम्कान भी है। और ना सिर्फ ये बल्कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर इसराइल का हमला जो है वो करीब नजर आता है, चाहे कोई मुआहदा तय पा जाए या फिर नहीं। लेकिन सीनियर इजरायली हुकाम का ख्याल है कि फौजी हमला जो है वो मुमकिन और जरूरी दोनों है। ये दलील देते हैं कि ईरान के अपने जोहरी प्रोग्राम को खत्म करने से इनकार की वजह से एक अच्छा मुआहदा मुमकिन नहीं है, जैसा कि लीबिया ने एक बार किया था। हालांकि ईरान पहले भी कह चुका कि वो लीबिया जैसा मुआहदा नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है लीबिया के उनका जो तमाम तर वो लेने के बाद उन्होंने उसका क्या हाल किया वो सबके सामने है। लेकिन अभी जो IDF चीफ है अयाल जमीर, उसने क्या कहा? उसने कहा कि गजा एक्सचेंज डील विल अलाउ अस टू फोकस ऑन ईरान। मतलब अब जो गजा की एक्सचेंज डील है उसके बाद हमारा जो अब फोकस है वो ईरान के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं कि किसी वक्त भी वो हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से ऑर्डर जारी किया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द पेंटागन टू स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग टू अ जॉइंट US इजरायली स्ट्राइक ऑन Iranian न्यूक्लियर फैसिलिटीज।
اسرائیلی ٹی وی چینل 12 رپورٹس، مطلب چینل 12 جو ہے اسرائیلی چینل، اس نے رپورٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر وارننگ دی گئی اور کوارڈینیٹ کرنے سے یو ایس کو، پینٹاگون کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ آپ نے اسرائیل کی جانب سے جو ایرانین نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کرنے کی، جو اسٹرائک کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، کوارڈینیٹ نہیں کرنا۔ تو یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ حالات جو ہے وہ ان کے آپسی تعلقات وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں اور وہ سیم پیج کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کے سابق جو انٹیلیجنس چیف ہیں تامر ہیمن، اس نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ سے اسرائیل کے ہوم فرنٹ کو حقیقی نقصان پہنچے گا، لیکن یہ قیامت کا منظر نہیں ہوگا، اور ان کے بقول ایران کے پاس تقریباً 2000 میزائل ہیں جو اسرائیلی حدود تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تاہم اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت تھامس میسی ہیں، جو ریپرزنٹیٹیو ہیں اسرائیلی یو ایس ریپرزنٹیٹیو ہیں حکومت کے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس حوالے سے خبر دی گئی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت پابندی کے حوالے سے، اسرائیل کے اوپر ملٹری ایڈ بند کرنے کے حوالے سے خبریں جو سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی nothing can justify the number of civilian casualties, tens of thousands of women and children inflicted by Israel in Gaza in the last 2 years. We should end all US military aid to Israel now. مطلب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا جس طرح سے سویلین کیجوالٹیز ہوئی، 10,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ غزہ کے اندر جو پچھلے 2 سال میں ہوا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب ہمیں جو ملٹری ایڈ ہے اسرائیل کو، وہ مکمل طور پر بند کرنی چاہیے، یہ ان کی جانب سے مطالبہ جو ہے وہ وہاں پر زور پکڑا، اور یہ پینٹاگون کے اندر وہاں پر جو ان کا پارلیمنٹ ہے، وہاں پر جو خبریں ہیں اس کو لے کر خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن دوسری جانب جو سچویشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور یہاں پر ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یہ مطالبہ، اور دوسری طرف جرمن وزیر خارجہ چوہان وڈ فلے جو اس کی جانب سے کہا گیا کہ جرمنی غزہ میں انسانی صورتحال کے جائزے کی بنیاد کے اوپر اسرائیل کو نئے ہتھیاروں کی ترسیل کی منظوری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گا۔ اب جرمن وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے، کیونکہ جرمنی نے اسرائیل کے اقدامات کی مخالفت بھی کی تھی، اور لیکن ابھی اسرائیل کے کئی سرکاری محکموں نے جس طرح سے یہ معاملات کو اٹھایا، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جرمنی جو ہے وہ ہتھیار نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ہمارے اگینسٹ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہم یہ جنگ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جرمن سے بہت بڑی کھیپ، امریکہ سے بہت بڑی کھیپ آتی ہے، اور یہ 2 ممالک اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ 1 ہفتہ کے 2-4 دن بھی نہیں چل پائے گی، یہ لٹرلی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی اسرائیل کی کئی سرکاری محکموں نے حال ہی میں ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے یا پھر اسرائیل پر ایرانی حملے کی تیاریوں پر ایک بند اور خفیہ بحث کیا، اور ایران پر ممکنہ حملہ جو اسرائیلی حملہ ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا باعث بن سکتا ہے، جس میں ہزاروں بھاری میزائل، ہر ایک کا وزن تقریباً 700 کلو گرام ہے، اور ممکنہ طور پر اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار جو معریف ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسرائیل نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں جو مشرق وسطیٰ کے وزراء خارجہ کے وفد کو ویسٹ بینک کا تاریخی دورہ کرنے سے روکنے کا فیصلہ کیا، اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکی کے وزراء خارجہ جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کرنی تھی، کیونکہ کل سنڈے کو ان کی ملاقات جو ہے وہ پلان تھی، اسکیجولڈ تھی، لیکن اب وہ ان کو وہاں پہ دورہ کرنے سے روک دیا گیا ہے تاکہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کو انہوں نے آگے بڑھانے کا جو بھی پلان ہے اس کو ترتیب دینا ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے اسرائیل کاٹس نے آج کہا کہ فلسطینی مزاحمت کو متنبہ کیا گیا، وارن کیا گیا ہے کہ وہ امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف کے معاہدے کو قبول کرے، ورنہ اسرائیل اس گروپ کو تباہ کر دے گا۔ اب فلسطینی مزاحمت جو ہے وہ اب انتخاب کرنا ہوگا کہ یرغمالیوں کی رہائی پر وٹکاف معاہدے کی شرائط کو قبول کرے یا ان کو تباہ کر دیا جائے۔ میں تو حیران ہوں یہ ان کے اس بیان کے اوپر بھی، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں، تباہ اگر کرنا ہوتا ان کو، یہ جو فلسطینی مزاحمت کو، حماس کو تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کریں، آپ کر پائے ہیں 2 سال کے اندر۔ آپ جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ سویلینز ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ہٹ ہے جو بہت بری طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سی سچویشن کو کریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی پر مکمل طاقت کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور فلسطینی مزاحمت کے مضبوط ٹھکانوں پر فضائی، زمینی اور سمندر سے حملہ کر رہا ہے، لیکن شہری آبادی کو خالی کر رہا ہے۔
ابھی جو نتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کی فون کال کا جو ایک ورژن ہے وہ سامنے آیا ہے، صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے گزشتہ ہفتے ایک فون کال میں وزیر اعظم نتن یاہو کو وارننگ دی تھی کہ کچھ اقدامات مذاکرات کو پٹری سے اتار سکتے ہیں؟ ٹرمپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جی ہاں میں نے وارننگ دی تھی اور ہماری گفتگو ہوئی، میں نے اسے بتایا کہ اب میرے خیال میں یہ بہترین وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایک مضبوط معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ ہم کسی چیز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک لیب کو اڑا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سب کے اندر ہونے کی مخالفت اور ہم اسے اڑا رہے ہیں۔ ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ہاں میں نے اس سے کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم فیصلے کے بہت قریب ہیں، صورتحال کسی بھی لمحہ تبدیل ہو سکتی ہے، ایک فون کال اور سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ ایران کو لے کر جو پوری کی پوری اسٹریٹجی جو چیزیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے فرانسیسی صدر میکرون کے اوپر فلسطینی ریاست کی جو حمایت ہے اس کے اعلان کے بعد یہودی ریاست کے خلاف جو صلیبی جنگ شروع کرنے کا الزام جو ہے وہ بھی عائد کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ تمام تر سینیریو کو انفولڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ابھی دوسری جانب جو اس وقت آئی ڈی ایف ہے اس نے کچھ دیر قبل شام کے علاقے لتاکیہ میں جو پورٹ ہے وہاں پر ساحلی میزائلوں پر مشتمل زمین سے فضا کے اندر مار کرنے والے جو میزائل ہیں اور ہتھیاروں کے ذخیرہ کی سہولیات کے اجزاء کو نشانہ بنایا، جو بین الاقوامی اور اسرائیلی سمندری جہاز رانی کی آزادی کے لیے خطرہ تھے۔ اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے خطرہ تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ آئی ڈی ایف اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے خطے میں آزادی عمل کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ یہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ اپنا نیریٹو دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ریاست اسرائیل اور اس کے شہریوں کے لیے کسی بھی خطرے کو دور کرنے کے لیے وہ کام کریں گے۔ اب اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ٹارگیٹڈ the 56th Brigade in Tartus as well as the 107th Brigade located in the countryside of the city of Jabne, coastal Syria۔ مطلب جو کوسٹل علاقہ ہے ان کا سٹی آف جبلے جو ہے وہاں پر دو ان کی بریگیڈز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جو 56 بریگیڈ اور پھر دوسری 107 بریگیڈ، دو بریگیڈ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہی شام ہے، یہی شامی صدر جو نئی حکومت ہے جولانی وہ تسلیم کرنے کی بات کر رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تعلقات استوار کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اب آگے سے جو خیر ہے وہ ابھی تو آغاز میں کہتے ہیں نا کہ ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ نے یہ انیشیٹ تو کر دیا لیکن اب اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنا ہوں گے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھے، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔